السلام علیکم، کیسے پیارے پیارے دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ڈرائنگ ورسز اسٹوری۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت پیارا جنگل تھا اور اس جنگل میں ایک بہت پیارا سا گھر تھا۔ اس گھر میں 7 بھائی اور ان کی ایک بہن اپنے ماما پاپا کے ساتھ بہت مزے سے زندگی گزار رہے تھے۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ ان کی ماما روزانہ ان کے لیے کھانا بناتی، ان کی ضرورت کی ہر چیز پوری کرتی، اور ان کے بابا کام کرنے کے لیے جنگل سے دور ایک شہر میں چلے جاتے تاکہ وہ کام کر کے کچھ پیسے کمائیں اور گھر کے لیے کچھ سامان لے کے آ سکیں۔ کام کے سلسلے میں ان بچوں کے والد کو 7 یا 8 دنوں تک گھر سے دور رہنا پڑتا تھا، کیونکہ جنگل میں ان کا گھر بہت دور تھا اور وہ روزانہ آ جا نہیں سکتے تھے۔ جو 7 لڑکے تھے وہ بہت زیادہ شرارتی اور بے وقوف تھے۔ وہ اپنی ماں کی بات بالکل نہیں مانتے تھے، ہر وقت گھر میں گند ڈالتے اور شور مچاتے رہتے۔ ان کی جو چھوٹی بہن تھی وہ اپنی ماما کا بہت خیال رکھتی اور ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ مدد کرتی، لیکن ان 7 لڑکوں میں سے کسی کو بھی احساس نہیں تھا کہ ہم بھی اپنی ماں کا ہاتھ بٹائیں یا پھر کم سے کم گھر میں گند نہ ڈالیں اور اس کے کام کو نہ بڑھائیں۔ وہ کھانا کھاتے وقت بھی بہت تنگ کرتے، کوئی کہتا مجھے یہ نہیں کھانا اور کوئی کہتا مجھے یہ نہیں کھانا۔ 7 لڑکے بہت زیادہ تنگ کرتے اور کبھی برتن گرا دیتے۔ ان کی چھوٹی بہن ان سے کہتی، بھائیو تم سب مل کر کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ ماں سارا دن کام کر کر کے تھک چکی ہے اور اب تم لوگ اوپر سے شور مچا رہے ہو۔ ماں کو تھوڑی آرام کی ضرورت ہے، لیکن وہ سب سے چھوٹی تھی، اس لیے اس کے بڑے بھائی اس کی بات کو خاطر میں نہ لاتے اور اس کو جھڑک کر چپ کروا دیتے۔ چھوٹی لڑکی کو بہت افسوس ہوتا۔ ایک دن وہ سب لڑکے باہر صحن میں کھیل رہے تھے کہ راستے میں ان کو کچھ جھاڑیاں لگی ہوئی نظر آئیں۔ ان کو یاد آیا کہ ان کے والد نے کہا تھا کہ ان جھاڑیوں کے قریب مت جانا، نہ خود ان کو کھانا اور نہ کسی جانور کو کھانے دینا، کیونکہ یہ الرجی والی جھاڑیاں تھیں جن کو کھانے سے پیٹ پھول جاتا ہے اور بندہ مر جاتا ہے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو۔ دونوں کے لیے وہ جڑی بوٹی بہت خطرناک تھی، تو لڑکوں کو ایک شرارت سوجھی۔ انہوں نے وہ جڑی بوٹی اٹھائی اور گائے بھینسوں کے اور باقی سب جانوروں کے چارے میں اس کو ملا دیا۔ جب وہ چارہ سب جانوروں نے کھایا تو وہ درد سے کراہنے لگے اور تھوڑی ہی دیر تک ان کے پیٹ بہت زیادہ پھول چکے تھے اور وہ سب زمین پر گر پڑے، کیونکہ ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ جب ان کی ماں نے باہر آ کر یہ سارا منظر دیکھا تو وہ بہت دکھی ہوئی۔ اس نے سوچا اب ان کے پاپا جب گھر واپس آئیں گے تو میں ان کو ان کے سب باتیں بتاؤں گی، لیکن ہر بار کی طرح وہ اب بھی نہیں بتا سکی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ ان بچوں کے والد بہت زیادہ تھکے ہارے آتے ہیں، تو گھر میں آ کر ان لڑکوں کی شکایت لگا کر ان کو اور زیادہ پریشان کرنے کا کیا فائدہ۔ جانوروں کا یہ حال دیکھ کر ان کی والدہ کو اتنا غصہ آیا اور ان کا بہت دل دکھا کہ اچانک ہی ان کے دل سے بد دعا نکلی، تم سارے 7 شیطانی لڑکے تم مجھے بہت تنگ کرتے ہو، کاش کہ تم 7 لڑکوں کی جگہ تم 7 کوے ہو جاؤ۔ ماں کے اتنے کہنے کی دیر تھی کہ تھوڑی ہی دیر بعد آسمان پر ایک بہت زیادہ چمکدار روشنی ہوئی اور اس روشنی کے چپکتے ہی وہ 7 کے 7 لڑکے 7 کووں میں تبدیل ہو گئے اور کائیں کائیں کرتے ہوئے جنگل میں کہیں غائب ہو گئے۔ جب ماں نے یہ حال دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا اس کی بیٹی اس کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، تو ماں بھی رونے لگی، اس کو اپنی گود میں اٹھایا اور بولی، میں تو بس دکھی تھی اور میرے منہ سے یہ بد دعا نکل گئی، میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچے واقعی کوے بن جائیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی۔ جب اس کا شوہر گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا سارا گھر خالی ہے اور کوئی آواز نہیں، کوئی رونق نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ جب وہ اپنی بیوی کے پاس آیا تو اس کی بیوی نے اس کو ساری بات بتائی کہ کس طرح لڑکے اس کو تنگ کرتے تھے، اور ایک دن اس نے تنگ آ کر اپنے بچوں کو یوں بد دعا دے دی۔ تو اس کے شوہر نے کہا، تم پریشان مت ہو، کیا بھی کیا جا سکتا ہے، وہ تنگ بھی تو اتنا کرتے تھے۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا اور وہ لڑکی بڑی ہو گئی اور اسی طرح بہت سا ٹائم گزر گیا۔ وہ بچی جب بھی اپنے ماما پاپا کو دیکھتی وہ دونوں بہت اداس اور غمگین نظر آتے، ان کو اپنے بیٹوں کی بہت یاد آتی۔ ایک دن لڑکی نے اپنے ماما پاپا سے اجازت لی اور کہا، میں جنگل میں جا رہی ہوں تاکہ میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ سکوں۔ ان دونوں نے کہا، ہم پہلے اپنے 7 بیٹوں کو کھو چکے ہیں، اب ہم تمہیں نہیں کھو سکتے۔ تو اس نے کہا، آپ فکر مند مت ہوں، میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ کر گھر واپس ضرور لے آؤں گی۔
تو انہوں نے اس کو اجازت دے دی۔ وہ لڑکی جنگل کی جانب چل دی۔ بہت سے دن چلنے کے بعد بھی اس کو اپنے بھائیوں کا کچھ پتہ نہ چلا۔ تھک ہار کر وہ ایک جگہ پر بیٹھ گئی کہ سامنے ہی اس کو جنگل میں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ اس نے سوچا یہاں پر ضرور کچھ لوگ رہتے ہوں گے، کیوں نہ اندر جا کر کچھ کھایا پیا جائے۔ جب وہ اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ چولہے پر کھانا پڑا ہوا ہے اور پاس ہی 7 پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور اوپر جھونپڑی کی چھت پر چلی گئی۔ وہاں پر اس نے دیکھا کہ وہاں پر 7 گھونسلے بنے ہوئے ہیں، تو اس کو خیال آیا ہو نہ ہو یہ میرے بھائیوں کا ہی گھر ہو سکتا ہے۔ وہ لڑکی وہاں پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کائیں کائیں کی آواز آنے لگی۔ جب وہ کوے اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے تو ان کی بہن بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ سب بہت غمگین ہوئے اور اپنی بہن سے مل کے بہت خوش ہوئے۔ تو بہن نے کہا چلو اب گھر چلو، ماما پاپا تم کو بہت یاد کرتے ہیں۔ تو وہ سب مل کر گھر آ گئے۔ ان کی ماں نے اللہ سے دعا کی کہ میرے بچوں کو ٹھیک۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی اور دوبارہ سے ان بچوں کو بالکل ٹھیک